یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے خواہشات کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اس کے آسان مسائل بھی اسی کے لیے جائیں گے، مشکل مسائل بھی اسی کے لیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کیونکہ یہ خواہشات نفسانیہ ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے دیکھا ہے کچھ حنفی لوگ کیکڑا کھانے کے لیے شافی بن جاتے ہیں، اور جو مسائل میں امام شافی کی رائے ایک طرف ہے اس میں پھر وہ حنفی بن جاتے ہیں جہاں ان کو مشکل نظر آتی ہے۔ یہ تو دین کے ساتھ ایک تماشا ہے۔ تو پریکٹیکلی کچھ علماء تو کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے، لیکن جب وہ علماء خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ عوام کس طرح دین کو تماشا بنا رہی ہے، پھر وہ خود کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو صدیوں سے علماء نے فتویٰ دیا ہے نا کہ اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب ہیں ان میں ایک ہی کو پراپر فالو کرنا ہے، یہ ایسا ہی نہیں کہہ دیا، کچھ چیزیں تجربوں سے بھی ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے اور خواہش شہوت پرستی کو پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، اس لیے ایک فقہ کو فالو کیا جائے گا۔ ہاں علماء وقت اگر سمجھتے ہیں کہ ایک اجتماعی ضرورت بن چکی ہے کہ اور لوگ بہت حرج میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو علماء خود پھر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دے دیتے ہیں۔ جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے جب دیکھا کہ ہندوستان میں بلووں میں بہت سارے مرد لاپتہ ہو جاتے ہیں، جنگوں میں لاپتہ ہو جاتے ہیں، تو ان کی عورتیں کیا کریں؟ اب باقی تینوں ائمہ کے نزدیک تو اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اور قرآن و سنت میں بھی ہمیں حل نہیں ملتا واضح طور پر، تو پھر مجبوراً ایک اجتماعی ضرورت کے پیش نظر علماء نے خود فقہ مالکیہ کے فتویٰ دے دیا کہ بھئی عورت کورٹ سے علیحدگی لے کے کہیں اور پھر ایسی مجبوری میں نکاح کر سکتی ہے۔ تو وہ علماء غافل نہیں ہیں، علماء خود جب شدید مجبوری ہوتی ہے اور ایک اجتماعی ضرورت ہوتی ہے تو دوسرے فقہ پہ علماء خود فتویٰ دے دیتے ہیں، لیکن عوام کو اس طرح بے لگام ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے یہ تلاعب فی الدین ہے۔ اس پہ میں کئی بار مدلل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، لہذا بھی میں دلائل نہیں دے رہا، یہ میرے شارٹس سیشن ہوتا ہے مسائل کا، تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔